السلام علیکم اسحاق بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء وعلیکم اللہ. السلام الحمد للہ. اسحاق بھائی، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میرے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے نا، تکلیف آنا نا وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جو ہے نا. لیکن اس تکلیف اللہ کے حکم سے آتی ہے. کئی جگہوں پہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے. انسان کے اختیار میں کئی دفعہ نا تکلیف اور آزمائش نہیں ہوتی، لیکن اس تکلیف اور آزمائش کو، آپ کی بات سے میں استدلال کر رہا ہوں کہ اس تکلیف کو اور آزمائش کو اپنے لیے بہتر بنانا یہ ہمارے اختیار ایسے ہی میں. جیسے آپ نے مثال دی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے پر تکلیف آئی، پریشانی آئی، ہی ہیڈ دا چوائس کہ وہ تباہی اور بربادی اور پریشانی اور ڈپریشن اور اللہ سے ناراض، اللہ سے مایوسی، اس طرح کے راستے کو اڈاپٹ کرتے. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ، میں دوسرا راستہ اڈاپٹ کرتا ہوں، تو دوسری اختیار. تو آپ کے پاس پریشانی کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ میرے بندے تو اس کو اپنے حق میں بہتر بنا سکتا ہے. یہ جیسے کووڈ آیا، بہت سے لوگوں کے لیے کووڈ واز اے لائف چینجنگ ایونٹ. ان فیکٹ بہت سے لوگوں کے لیے اللہ معاف کرے وہ اللہ سے مایوسی کا سبب بن گیا، لیکن بہت سے لوگوں کے دل بدل گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ جب ان کو ایک دم موت سامنے نظر آئی تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیے. سو اس سے پتہ چلا کہ انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ ہم اس چیز کو ایک نیگیٹو طریقے سے پرسیو کرتے ہیں. پریشانی کو، ایک مسلمان کا لینس تو بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کو نظر آتی ہے، اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے وہ. اچھا، انٹرسٹنگ بات ایک اور چیز اس میں متعلق وہ یہ ہے کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے اس کے پیچھے نا ایک اور پرابلم بھی ہے اسحاق بھائی. وہ پرابلم یہ ہے کہ نا ہم کسی لیول پہ نا اللہ سے توکل کی کمی ہے. یعنی ہمیں نا اس بات کی یہ اللہ کے بارے میں حسن ظن نہیں ہے، ہمیں نا یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ میرا رب جو ہے نا مجھے اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر سکتا ہے. یعنی جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں نا، مرنے پر آ جاتے ہیں، دا ریزن وائی دے ایٹ دس کنڈیشن، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری خوشی اور غمی صرف اس کے ساتھ ہے. یعنی مجھے دنیا میں یہی ملے گا تو مجھے خوشی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. جبکہ ہم اگر وہ استخارہ کی دعا دیکھیں، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے اس سے بہتر کوئی چیز ہے نا میرے لیے عطا کر. کیونکہ وہاں پہ آپ اس چیز کی ایکنالجمنٹ اور ریئلائزیشن کرتے ہو کہ اس سے بہتر پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایٹ دی اینڈ میں بھی کیا ہے، وردینی بھی، اللہ میرے دل کو بھی راضی کر دے. دل کی پرابلم ہے نا. تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ جی میں بس مر گیا اور یہ کر گیا وہ کر گیا، یا کوئی خاتون. مجھے ایک اور یاد آیا کہ سبحان اللہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، بالکل بہت زبردست بات، ام سلمہ رضی اللہ عنہ. یعنی ہم وہی ریلیشن کی بات کریں، ہم نے مرثد بن ابی مرثد کی بات کی، وہ بھی ایک ریلیشن شپ تھا جو کہ نکاح سے پہلے کا ریلیشن شپ، اور یہ نکاح کے بعد، اب یہ نکاح کے بعد کا ریلیشن. سبحان اللہ. اور وہ خاتون کہتی ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی ہوئی تھی، یعنی ان کا انتقال ہو گیا تھا ابو سلمہ کا، اور ام سلمہ نے یہ دعا سنی ہوئی تھی کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دیتا ہے جو اس سے لیا گیا. بالکل. یعنی دعا کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ ہم اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اور اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر دے جو مجھ سے لے لیا گیا. سبحان اللہ. اس دعا کو وہ کہتی ہے میں نے دعا سنی ہوئی تھی، لیکن مجھے ابو سلمہ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں دکھتا تھا جو ابو سلمہ کا مقابلہ کر سکے. ابو سلمہ کا ریلیشن جو تھا نا ابو سلمہ کے ساتھ، یہ بڑی ایک ذریعہ انٹرسٹنگ، بہت پاورفل اور ہارٹ میلٹنگ. تو کہتی ہے کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ وہ ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی ہوئی تھی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اسے بہتر دیتا ہے. تو بس میں اس دعا، مطلب میں نے اس یقین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ سنے ہوئے تھے اس پہ یقین کیا ہوا تھا، لیکن مجھے کوئی پریکٹیکلی کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی بظاہر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا. تو کہتی ہیں کہ میں نے بس یہ دعا پڑھنا شروع کی، اور جانتے ہیں آپ لوگ کہ ان کی شادی کن سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اوبیسلی ابو سلمہ وقت کہتی ہیں کہ ابو سلمہ سے بہتر ایک ہی شخص تھا، لیکن میں نے سوچا نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو یہاں وہ آیت نظر آتی ہے نا، ذہن میں آتی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ ایک آنکھ کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا کے رکھی ہے. یہ جو اللہ پر اعتماد اور توکل ہے نا. اچھا، اسی سے نا میں ابن قیم رحمہ اللہ کا پڑھ رہا تھا سولوشن کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ سولوشن ایک ہی ہے، کیونکہ دیکھیں ایموشنل ریلیشن کو نا صرف ایموشنل ریلیشن ریپلیس کر سکتا ہے. یا تو آپ کو ایسی محبت کرنے والی وائب، اس لیے کئی لوگ یہ سولوشن بھی پرپوز کرتے ہیں، اور میں اس چیز کو ایگری کرتا ہوں، اور میں نے ایکچوئل میں واقعات دیکھے ہیں. بہت سے لوگ تو سمجھتے تھے ہم خاص طور پہ خواتین، خاص طور پہ وہ اتنی ایموشنل ہوتی کہتی ہیں وی وونٹ بی ایبل ٹو موو آن، لیکن ایکچوئل میں نے دیکھا شادی کے دن ہی ان کا سب کچھ زیرو ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل ایسے ہی کسی اور دنیا میں پہنچ جاتی ہے. ماشاء اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آسانی بھی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایموشنل ریپلیسمنٹ جو ہوتی ہے نا، اچھا شادی نہیں ہو رہی بالفرض، یا پھر نہیں کر پا رہی، اس کا سولوشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت. اور ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ اللہ سے محبت. اور میں نے دیکھا یہ ون آف دا پرابلمز اسحاق بھائی یہ ہے کہ جب انسان محبت کرتا ہے نا کسی سے غیر اللہ سے،
ایک پرابلم ہے خاص طور پہ وہ عشق معشوقی والی اگر میں بات کروں. ایون اگر بندہ ریلیشن میں نہیں انوالو, بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھیں ہم فزیکل ریلیشن میں تو انوالو نہیں, ہم تو صرف محبت کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ یہ جو کام کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور آپ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ اور ایموشنل انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اندر شادی سے پہلے, تو یہ مجھے بتائیں کہ جو اللہ کے ساتھ آپ کی محبت کمپرومائز ہو رہی ہے اس بات میں, آپ کو اس کا خیال نہیں. اور ابن قیم کی وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ابن قیم کیا کہتے ہیں؟ ابن قیم کہتے ہیں من تعلق بغیر اللہ یعذب بہ, جو بندہ اللہ کو چھوڑ کے کسی سے محبت کرتا ہے نا, اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے. اور قرآن یہ ماخوذ ہے قرآن کی آیت سورہ توبہ کی, قل ان کان آباؤکم ابناؤکم ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها, آگے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا, سبحان انتظار کرو یعنی اللہ تعالیٰ پھر تمہیں پکڑے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کو عذاب آتا ہے, اور عذاب کسی صورت میں ہوتا ہے, بٹریل, دھوکہ, وہ بلیک میلنگ, اور پتہ نہیں وہ ساری چیزیں. تو ان مائی ہمبل اوپینین دو ہی چیزیں, اللہ سے محبت ریپلیس کرے, یا کوئی دنیا میں انسان کو نیک بیوی مل جائے, اور اللہ پہ توکل اور اعتماد تبھی ہوگا. اور دوسری چیز جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, ابن قیم کے استاذ نے ذکر کی, وہ ہے مایوسی. یہ مایوسی جو ہے نا, یہ بھی ایک بہت بڑی ایک ایسی, کیونکہ جب تک امید رہتی ہے نا, ایسے ہی دیکھیں میں بہت سے بھائیوں کو نا جو دعائیں کرتے ہیں اور 5-6 سال سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں دیکھیں یہ دعا کرنا غلط نہیں ہے آپ کا, لیکن اس طریقے سے دعا میں فکسیٹ ہو جانا کسی بندے پر, آئی ایم فکسیٹڈ آن ون اسپیسیفک انڈیویجول, یہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہے. اور یہ مایوسی کے خلاف, تو بھائی اللہ سے, اسی لیے دیکھیں ہمیشہ نا اللہ سے جنرل دعا مانگنی چاہیے. میں تو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں, اس سے یہ ہوتا ہے اللہ مجھے خیر عطا, جو میرے لیے بہتر ہے یہ, اور اللہ مجھے اسپیسیفک بندہ عطا کر, وہ بھی مانگی جا سکتی ہے, حرام نہیں ہے, لیکن پھر اس کے اندر آپ کے لیے جتنا جگرا ہونا چاہیے کہ بھائی اگر نہیں ملے گا تو میں برداشت کروں گا. اور اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اعلیٰ ہونا چاہیے, اصل مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہم اکثر کرتے کیا ہیں کہ اللہ کو اعلیٰ بنا دیتے ہیں, نعوذ باللہ, ہم اللہ کو ٹول بنا دیتے ہیں کہ مجھے وہ حاصل ہو جائے, اور وہ نہیں ملتا تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. الٹا ہونا چاہیے بلکہ کہ وہ ہاں ٹھیک ہے مانگیں اس کو, لیکن اصل میں دعا جو مانگ رہا ہوں, اوبیسلی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دعا مانگوں, اور مجھے کوئی پسند ہے تو میں اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں, لیکن وہ دعا یعنی وہ دعا اصل ہونی چاہیے, وہ اللہ کے ساتھ جو قربت مجھے مل رہی ہے. یعنی ایک اسپیکر ہے, وہ کہتی ہیں کہ ایک بندے نے 10 سال تہجد پڑھا کسی چیز کے لیے اس نے تہجد پڑھا, اس کو وہ چیز نہیں ملتی 10 سال بعد بھی, لیکن اس کو اس سے بہتر چیز مل گئی. اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو 10 سال کی تہجد مل گئی, اللہ کی قربت مل گئی 10 سال تک. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو جو قربت مل رہی ہے نا, اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ کا نام لینا, اللہ کو پکارنا, اللہ سے دعا کرنا, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنس وہ جو چیز جو آپ کو مل رہی ہے. اور دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس چیز کی طرف ذکر کیا, میں بات اس پہ کنکلوڈ کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ کی طرف بھی آتا ہوں کنکلوڈنگ ریمارکس میں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہوں, میں پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے کئی دفعہ کوئی چیز مانگتا ہوں تو, اور مجھے اس کی سخت طلب ہوتی ہے, آئی وانٹ اٹ ایکسیسولی, بہت زیادہ. میں اللہ تعالیٰ سے اتنا گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہوں اور اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہوں اس کی وجہ سے کہ مجھے اٹ سیلف وہ جو اللہ کا قرب ہے نا, وہ اتنا پلیزنگ لگتا ہے, اور میں اتنا اوور ویلمڈ ہو جاتا ہوں اس پلیجر سے کہ میں کہتا ہوں اللہ مجھے وہ چیز نہ ملے, مجھے آئی وانٹ ٹو انجوائے دس فیلنگ ود یو, سبحان اللہ. اور کہتے ہیں پھر کئی دفعہ میرے دل میں آتا ہے مجھے وہ چیز ملے ہی نہ, لیکن مجھے یہ جو طلب ہے نا, کیونکہ سم ٹائمز ہوتا ہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ایک ریزن مل جاتا ہے. جیسے کووڈ مل گیا آپ کو ریزن اللہ کی طرف پلٹنے کا, کئی دفعہ کسی ایک کو حاصل کرنے کا, اللہ کے قریب ہونا, آپ انسان دعا کرتا ہے روزہ, یعنی نیکی کے کام کرتا ہے, کسی طریقے سے میں اس بہانے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اور اللہ کی محبت جس کو مل گئی, دنیا کی ساری محبتیں کم ہیں. اور اس چیز کی ریئلائزیشن انسان کو بعد میں ہوتی ہے. انفارچونیٹلی کئی دفعہ دنیا میں نہیں ہو سکتی, لیکن الٹیمیٹلی ہمارا دین اور ہمارا ایمان جس بندے کا مضبوط ہوتا ہے, الٹیمیٹلی اس کو اس چیز کی اللہ تعالیٰ ریئلائزیشن کر دیتے ہیں. جیسے ابن قیم نے کہا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں جو اللہ نے فیصلے کیے ہیں, اگر وہ پردوں کو, غیب کے پردوں کو اس کے سامنے سے ہٹا دینا, تو اس کی زبان اللہ کا شکر کرتے ہوئے تھکے ہی نہ کہ سبحان اللہ, اللہ تو نے میرے لیے اتنے زبردست ہر فیصلہ انسان کے لیے جو اللہ کرتے ہیں وہ بہترین ہوتا ہے. بس اس توکل, اس اعتماد اور اللہ پر یہ ٹرسٹ کرتے ہوئے انسان اگر کسی سے محبت بھی ہو جائے تو میں انسان آن دا سیف سائڈ رہتا ہے, ورنہ تو پرابلم. تو اس میں میں چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی کوئی کنکلوڈنگ بات کریں اور کوئی نصیحت کریں. بس یہی بات ہے کہ ہم اصل مقصد اللہ کو بنائیں, اور دیکھیں جائز طریقے جو بھی ہیں اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں, اختیار کریں, لیکن ان کو اصل نہ بنائیں, ان کو اصل مقصد, زندگی کا مقصد نہ بنائیں, بلکہ اس کے آگے پیچھے زندگی کے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں, ان سب کو, ان پہ توجہ دیں انشاءاللہ. اور اپنی اسٹیج آف لائف کو بھی دیکھیں کہ اگر آپ 15 سال کے ہیں اور آپ کو اگر محبت ہو گئی ہے, تو ابھی اس ٹائم پہ آپ کے نہ ماں باپ آپ کی شادی کریں گے, نہ آپ خود اس قابل ہیں, نہ فائنینشلی کوئی بھی ہماری وہ قابلیت نہیں ہے.
اگر اللہ کرے ہمارے یہاں قابلیت پیدا ہو کہ 15 سال میں 14 سال میں بچے اتنے قابل ہوں کہ ہم ان کی شادیاں بھی کر سکتے ہوں، لیکن نہ قابل ہیں، معاشرتی ایک رسم و رواج اور عرف ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اس کے مطابق اگر آپ نہیں ہیں تو اپنی اس اسٹیج آف لائف کے مطابق جو امپورٹنٹ پرائرٹائزیشن کی ضرورت ہے نا وہ اس کو پرائرٹی دیں. جو چیز اس وقت پرائرٹی میں رکھنی چاہیے وہ پرائرٹی دیں. اس وقت اگر شادی پرائرٹی ہے، پرائرٹی اس کو لیں. اگر کریئر ہے اس کو پرائرٹی دیں. اگر اس وقت آپ کوئی یعنی آپ کے ایگزامز آ رہے ہیں اس ٹائم پہ تو آپ اپنی خاتون کو ہی بھول جاتے ہیں نا تو اس وقت وہ پرائرٹی دیں. تو جو پرائیورٹی ہونی چاہیے اس کو پرائیورٹی دیں. انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی فائن انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی جو آزمائشیں اور فتنے ہیں اس سے بچائے. تو جزاکم اللہ خیر فار واچنگ. انشاءاللہ سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.